بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے اعمال، بلکہ یوں کہیں کہ پہلے عشرے کے اعمال، پہلی چیز ہر عمل جس پر عبادت کا کرنے کا حکم اور اجر و ثواب کا وعدہ ہے، وہ وہی عمل ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ ذی الحجہ کے بارے میں چند اعمال ایسے ہیں کہ جو صحیح احادیث میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا عمل، اس مہینے میں اور ان 10 دنوں میں عبادت، ذکر و اذکار اور اپنے عبادت کے لیول اور دورانیے کو بڑھانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسند احمد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس میں ذکر و اذکار کی کثرت کا ذکر ہے، من التسبیح والتحلیل والتحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی کثرت۔ دوسرا عمل ذی الحجہ کے پورے جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا ہے، اور ان روزوں کی فضیلت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر دن کا روزہ صیام کل یوم کصیام سنۃ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے ثواب کے بقدر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ احتسب، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ، یعنی 2 سالوں کے روزوں کے ثواب کے بقدر اس کا اجر جو ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ نفلی عبادات ہیں، وہ پورے ان 10 دنوں میں ہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ قیام کل لیلۃ منہا کقیام لیلۃ القدر، ان 10 دنوں میں راتوں کا قیام ایسا ہے جیسے کہ کوئی لیلۃ القدر میں جو ہے وہ قیام کرے۔ اور چوتھا عمل جو ہے، قربانی کرنے والے جو حضرات ہیں ان کے لیے ناخن اور بالوں کا نہ کاٹنا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس سے لے کر قربانی کاٹنے تک آپ ناخن اور جسم کے بال نہ کاٹیں، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کسی کا 40 دن سے زائد ہو گئے ہوں ناخن یا بالوں کا، وہ تو کاٹ لے، وہ اس مستحب کو چھوڑ کر فرض کو پورا کر لے، اور جس کے عام ہفتے میں ہر روز کرنے کی عادت ہے تو وہ ان 10 دنوں میں اس مستحب پر عمل کر کر اللہ سے اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ 5واں عمل جو ہے وہ تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازوں میں مسافر، مقیم، مرد ہو، عورت ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا ہو، لاحق ہو، مسبوق ہو، ہر نماز پڑھنے والے پر یہ تکبیرات ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے با آواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں۔